میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر، فضل، احسان ہے جس نے ہمیں اپنا نام لینے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سابقہ مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کی اصلاح اور تربیت میں دو تین چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے انسان کی اصلاح اور تربیت ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، کہ جب انسان اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالتا ہے اور کسی کی رہنمائی اور رہبری میں اللہ کے ذکر کو کرتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے اللہ پاک اس کی اصلاح اور تربیت فرماتے ہیں، اور اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نکلتی چلی جاتی ہیں اور دلوں سے روحانی امراض ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے نام کی برکت سے اللہ اپنے اس بندے کو اپنی محبت، اپنا تعلق اور اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں۔ مشائخ کے معمولات میں ہم نے دیکھا، کوئی بھی شیخ سے جا کر جب اپنا اصلاح کا تعلق قائم کرتا ہے، سب سے پہلی چیز اسے اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، اللہ کا نام بتاتے ہیں۔ اللہ کا نام جب وہ لینا شروع کرتا ہے تو دل کی اجڑی ہوئی بستی آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے دل میں نرمی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کمالات اللہ کے ذکر کے ہیں۔ ایک ذکر وہ ہے جو ہم تسبیح لے کے کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جس سے روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ روحانی کمالات نصیب فرماتے ہیں۔ اس ذکر سے اللہ کا تعلق بنتا ہے، وہ ذکر ہے جو کسی شیخ کی رہنمائی اور رہبری میں کیا جائے۔ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کے کمالات انہیں نصیب فرمائے تھے۔ جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مدینہ منورہ میں گزارا۔ بڑی ان کی چاہت تھی کہ میری موت مدینہ منورہ میں آنی چاہیے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما دے، جنت البقیع کا دفن نصیب فرما دے، کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلی قبر کھلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہیں، ان کی قبریں کھلیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جائیں گے، ان کی قبریں کھلیں گی۔ جس کا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تو جنت میں ساتھ ہی جائے گا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بڑے بڑے مشائخ ساری زندگی مدینہ منورہ میں مرنے کی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما دے اور ہمارا حشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دے۔ تو مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی چاہت تھی، اللہ پاک نے ان کی چاہت کو قبول فرمایا اور انہیں موت مدینہ منورہ میں عطا فرمائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے اہل مدارس سے کہ تمہارے ہر مدرسے میں اللہ کے نام کی مجلسیں ہونی چاہیے، تم اپنے مدارس میں اللہ کے نام کے ذکر کی مجلسیں قائم کرو۔ باقاعدہ انہوں نے مدارس کے بڑے بڑے مشائخ کو خطوط لکھے۔ ہمارے کراچی کا بہت بڑا جامعہ ہے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، وہاں کے بانی تھے
حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی خط لکھا کہ اپنے مدرسے میں اپنے طلباء سے کہو اور ہر وقت ایک جماعت اللہ اللہ کے نام لینے والی قائم ہو جائے۔ تو حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو جواب لکھا کہ حضرت سارا دن ہم قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ بھی تو ذکر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے انکار نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہو یہ بھی ذکر کر رہے ہو، اس کا انکار نہیں ہے۔ جس ذکر کی بات میں کر رہا ہوں وہ خانقاہی ذکر ہے، وہ اللہ اللہ کا نام دل کے اوپر لگانے کا ذکر ہے۔ فرمایا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، بڑی ایک خوبصورت مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمانے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کا معدہ خراب ہو، اس کو جتنی مرضی مرغن غذائیں کھلاؤ وہ جسم کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، مکھن کھلاؤ، جو بھی تم بادام کھلاؤ، وہ جسم کا حصہ نہیں بن سکتی، چونکہ اس کا معدہ خراب ہے۔ جس نے اس کو ہضم کرنا ہے، جس نے جسم کا جز بنانا ہے، وہ مشینری اندر خراب ہے۔ تم ان مرغن غذاؤں کو اپنے جسم کا حصہ کیسے بنا سکتے ہو؟ تو فرمایا پہلے معدے کا علاج ہوگا، اسے معدے کے علاج والی دعائیں کھلائی جائیں گی۔ جب معدہ انسان کا تندرست توانا ہو جائے گا، پھر اسے تم تھوڑی سی بھی غذا کھلاؤ گے تو وہ جسم کا جز بن جائے گی، جسم کا حصہ بن جائے گی۔ تو فرمایا اسی طرح آج مسلمانوں کے، آج مدارس میں بعض لوگوں کے روحانی معدے خراب ہیں۔ اس کو روحانی معدے سے تعبیر کیا۔ فرمایا روحانی معدہ خراب ہونے کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ کہ اندر حسد موجود ہے، اندر بغض موجود ہے، اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، اندر تکبر ہے۔ یہ ساری امراض ہیں جس نے آپ کے روحانی معدے کو خراب کر رکھا ہے۔ ان امراض کے ہوتے ہوئے حدیث پڑھاؤ گے، کوئی کتاب پڑھاؤ گے، اس کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ جو ذکر ہے جو تم کر رہے ہو، یہ جسم کا، روحانی جسم کا حصہ نہیں بن سکتی یہ چیزیں جب تک روحانی معدے کا علاج نہ ہو جائے۔ تو فرمایا روحانی معدے کے علاج کے لیے وہ ایک خاص ذکر ہے، اس ذکر کی مجلس تم اپنے مدرسے میں قائم کرو۔ جب شفا یابی نصیب ہو جائے گی، پھر قرآن پڑھانے کی لذت بھی الگ ہوگی، بخاری پڑھانے کی لذت بھی الگ ہوگی، اس لیے کہ یہ چیز روحانی معدے کو شفا عطا کرتی ہے۔ اس لیے ہزاروں مشائخ اس بات کو لکھ گئے اپنی اپنی زندگی میں، اپنی اپنی کتابوں میں، کہ اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ سب سے پہلی چیز وہ اللہ کا نام ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ اپنے نام کی برکت سے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ دل بھی روشن ہوتا ہے، چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جتنے بھی ذکر اذکار ہیں سارے اذکار کی سرداری لا الہ الا اللہ کو حاصل ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا قیمتی کلمہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری کائنات، زمین و آسمان، چرند پرند، حجر شجر، دریا سمندر، ہر ایک چیز کو ایک پلڑے میں رکھو اور کلمہ ایک پلڑے میں رکھو، کلمے والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ طاقت اللہ نے لا الہ الا اللہ میں رکھی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے کا دل بھی روشن ہوتا ہے، چہرہ بھی روشن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم نے ان اولیاء اللہ کو دیکھا کہ جنہوں نے اس کلمے سے دوستی کی
ان کے چہرے اللہ نے دنیا میں چمکا دیے تھے، ان کے چہروں پہ روشنی ظاہر ہوتی تھی، ان کے چہروں پہ ایسا نور تھا کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ سارے کے سارے اثرات و برکات اللہ کے نام کے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علم و فضل، روحانیت کے کمالات کے شخصیت گزرے ہیں، بڑے اللہ نے کمالات نصیب فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں ایسا شخص 1000 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ انگریز نے دارالعلوم دیوبند کے علماء سے کہا کہ دیوبند کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ختم کر دیں گے اس کو، آپ کے اتنے بڑے دین کے ادارے کو۔ تو علماء دیوبند پریشان ہو گئے کہ کیا بنے گا، اتنی ہماری بڑی کتابیں ہیں، اتنا بڑا کتب خانہ ہے، علم تو سارا ضائع ہو جائے گا۔ انہوں نے سارے اساتذہ کو، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو اکٹھا کیا کہ بڑی پریشانی کی بات ہے، انگریز نے دھمکی لگا دی ہے، کتابوں کا کیا کریں گے، علم ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت سید انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انگریز انہیں ختم کرے گا، انور شاہ ساری کتابیں لکھ کے دوبارہ رکھ دے گا، یہ ساری کتابیں میرے سینے میں ہیں۔ ایسا اللہ نے کمال نصیب فرمایا تھا، ایسا اللہ نے حافظہ نصیب فرمایا تھا۔ ہر جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی، جس جمعرات آپ علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی تھی بخار ہو جاتا تھا۔ ایسے فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ ریلوے اسٹیشن پہ تشریف فرما تھے، ایک غیر مسلم آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر رک گیا، تو آ کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے اپنا تعارف کروایا، تو کہنے لگا آپ مسلمان ہیں؟ تو میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہندو تھا۔ کہنے لگا یہ مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، آپ کے چہرے میں وہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ سچے لوگوں کا چہرہ ہے۔ تو مسلمان سچے ہیں، اگر آپ کا عقیدہ مذہب مسلمان والا ہے، اسلام ہے، تو مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ فرمایا خود مسلمان ہوا، اپنے پورے خاندان کو لا کر حضرت کے سامنے مسلمان کی، کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے چہرے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کی علامات میں ایک علامت یہ بھی بعض مرتبہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایسا اللہ پاک انہیں نورانیت نصیب فرماتے ہیں، اور یہ نورانیت ساری کی ساری ذکر کی برکت سے ہوتی ہے، دل بھی روشن ہوتا ہے، چہرہ بھی روشن ہوتا ہے۔ یہی جن کی میں نے بات کی فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ریلوے اسٹیشن پہ آ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ان کا گاڑی رکنی تھی، ان کا قیام تھا، مجھے شوق ہوا کہ میں جا کر ان کی زیارت کر کے آؤں۔ فرمانے لگے کہ میں جہاں سے ٹکٹ ملتی ہے وہاں گیا، ان سے پلیٹ فارم لیا، اجازت نامہ لیا پلیٹ فارم جانے کا، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے اس ٹکٹ دینے والے سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھ سے ادھار کر لیں، پیسے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ تو اس طرح ایک اللہ والے آ رہے ہیں، میں نے ان کی زیارت کرنی ہے، تھوڑی دیر انہوں نے ریلوے اسٹیشن پہ رکنا ہے، تو پیسے میں بعد میں بھیج دوں گا۔ تو اس نے مجھے پلیٹ فارم دیا، میں لے کے چلا گیا، میں نے بزرگوں کی زیارت کی، اپنے مقام پر آیا، اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ ریلوے اسٹیشن جاؤ، وہاں جا کر اس کو کہو ایک بزرگ آئے تھے، ایک بابا جی آئے تھے، وہ آپ سے ادھار ٹکٹ لے کے گئے تھے، پلیٹ فارم انہوں نے ادھار لیا تھا، یہ اس کے میں پیسے دینے آیا ہوں۔ تو شاگرد جب ان کا پلیٹ فارم کے پیسے دینے کے لیے اس ٹکٹ گھر میں پہنچا، اس نے اس ٹکٹ دینے والے کو سوال کیا کہ آپ کے یہاں تو ادھار نہیں چلتا، آپ تو نقد ٹکٹ بیچتے ہیں، ایک بابا جسے آپ جانتے بھی نہیں ہیں آپ نے کیسے ادھار کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا بات اصل میں یہ تھی، قانون بھی یہی ہے، ہم اعتماد بھی کسی پہ نہیں کرتے، نہ ہی وہ بزرگ مجھے جانتے تھے، لیکن جب میں نے ان کے چہرے کے اوپر نظر ڈالی، ان کا چہرہ بتا رہا تھا یہ جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا، ان کے چہرے سے میں نے اندازہ لگایا، اس لیے میں نے اعتماد کر لیا۔ تو میں نے عرض کی کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ
100 مرتبہ کلمہ پڑھنے والے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا، تو اللہ اپنے نیک بندوں کے چہرے دنیا میں بھی چمکا دیتے۔ یہ ساری کی ساری برکات آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرہ کی ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ذکر اللہ میں لا الہ الا اللہ کو وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور ذکر کو مقام حاصل ہے۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بڑے فوائد اور بڑے اس کی برکات اپنی کتاب میں فضائل ذکر میں تحریر فرمائے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے والوں کو اللہ کیا عطا فرماتا ہے، کن انعامات سے نوازتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ پانی کا جس میں پانی بھرتے ہیں لوٹا لے کے آئے، مٹی کا بنا ہوا تھا۔ کہنے لگے حضرت اس لوٹے میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں پانی میٹھا ہوتا ہے، لوٹے میں جاتے ہی کڑوا ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت فرمانے لگے بات یہ ہے، حضرت نے اپنے کشف سے معلوم کیا، جو اللہ پاک اپنے نیک اور مخلص بندوں کو یہ دولت عطا فرماتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا اصل میں یہ لوٹا اس قبر کی مٹی کا بن گیا ہے جس قبر والے کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کے اثرات اس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ایسے کرو، یہاں پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، کثرت سے ذکر کیا، اور اس کے بعد حضرت نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس قبر والے کو ہم ثواب اس کلمے کا پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اب اس لوٹے میں پانی ڈالو، تو پانی کی کڑواہٹ ختم ہوگی، پانی میٹھا تھا۔ تو فرمایا اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قبر والے کا عذاب ختم کر دیا۔ حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، 55 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، خدمت کی، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ملتان تشریف لائے ایک مرتبہ پاکستان میں، ہندوستان سے۔ ایک عجیب واقعہ انہوں نے سنایا، فرمانے لگے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ہمارے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اساتذہ سے کہا کہ اس شخص کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا، ہم اس کے جنازے میں بھی شریک ہوں گے، اس کے دفن میں بھی شریک ہوں گے۔ تو ہم اس کے جنازے میں بھی شریک ہوئے، دفن میں بھی شریک ہونے کے لیے جب قبرستان پہنچے تو قبر کی تیاری میں ابھی کچھ ٹائم تھا، ہم انتظار کرنے لگے۔ اس کی قبر نکالتے ہوئے 7 والی قبر کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر دکھاتا نہیں ہے، کبھی کبھی عبرت کے لیے دکھا بھی دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں عذاب قبر والوں کی آواز سنا دیتا کہ کیسی ان کی چیخ و پکار ہے۔ فرمایا اتنا دردناک منظر میں نے قبر کے علاوہ کوئی منظر نہیں دیکھا۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز اس آواز کو سنتی۔ تو 7 والی قبر کھلی، قبر نکالنے والے نے دیکھا وہاں ایک میت پڑی ہوئی ہے، اس کے سر کے پاس ایک کوا نما پرندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر سر کے اوپر ضرب لگاتا ہے تو وہ میت جو ہے وہ بالکل کٹھی ہو جاتی ہے جیسے شدید تکلیف میں ہو، تو پھر وہ دوبارہ مارتا ہے۔ تو جو قبر نکال رہا تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس پرندے کے اوپر مار دیا۔ پرندہ وہاں سے اٹھا اور اس نے آ کر اسے بھی ضرب لگا دی، وہ بندہ وہیں پہ مر گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ ڈر گئے۔ تو میں نے اپنے اساتذہ سے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے،
ہم اس کو دفنا کے ہی جائیں گے، تم اس طرح کرو، تم یہاں پہ بیٹھو، ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، ایصال ثواب کیا کہ یا اللہ جس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ عذاب تھا، اسے پتھر نہیں مارنا چاہیے تھا، اس نے غلطی کی، ہم اس کو ثواب پہنچاتے ہیں یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے۔ تو ہم نے ایصال ثواب کرنے کے بعد ایک شخص کو بھیجا کہ دور سے دیکھ کر آئے، پرندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یا چلا گیا ہے۔ تو اس نے آ کر بتایا کہ وہ پرندہ چھوٹا ہو گیا ہے، جیسے کبا نما تھا اب کبوتر نما رہ گیا ہے۔ فرمایا پھر ذکر کرو، ختم ہونا شروع ہو گیا عذاب، ذکر کیا، پھر جا کر دیکھا، فرمایا اب اور چھوٹا ہو گیا۔ فرمایا 3 مرتبہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے اسے ثواب پہنچایا، اللہ نے اس کا عذاب قبر ختم کر دیا، پرندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو پھر ہم نے اس کی قبر کو بند کیا، جو ساتھی فوت ہوئے تو اس کو بھی دفنا کر ہم واپس آئے۔ تو ان کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے جو عذاب قبر کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں ہمارے آخرت کے سارے مسائل کا حل ہمیں بتا دیا کہ یہ تم کرو گے تمہارا عذاب قبر ختم ہو جائے، یہ عمل کرو گے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیے جاؤ گے، یہ عمل کرو گے اللہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے تمہیں جگہ عطا فرمائے گا، یہ عمل کرو گے تمہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہم نے پہلے بتا دی۔ فرمایا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی ذمہ داری سے اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں۔ اب 5 وقت کی نماز کون پڑھتا ہے؟ اہتمام کرنے والے ہی چلے گئے، 2 پڑھ لیتے ہیں، 1 پڑھ لیتے ہیں، 3۔ خوش قسمت ہے، میں بہت ان کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ گھرانہ خوش قسمت ہے جس گھر میں سارے 5 وقت کے نمازی ہیں۔ اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، 24 گھنٹے برستی ہے، جس میں اللہ کی بغاوت نہیں ہے۔ جس گھر میں اللہ سے بغاوت نہیں ہوتی، اس گھر میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہنچتی ہے، گھر کے مرد بھی نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گھر کی خواتین بھی نماز کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ گھرانہ خوش قسمت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اسے جنت عطا کروں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اصلاح اور تربیت میں سب سے پہلا عمل وہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے ذکر سے دل میں جو روحانیت جو طاقت بنتی ہے وہ دنیا کے ہر چیز کے خوف کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ کوئی خوف اس کے قریب نہیں آتا، کیونکہ دل میں اللہ کا نام اتر چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ چیزوں سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں چیز سے ہم ڈر گئے، فلاں سے ڈر گئے۔ یہ ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر کو پیدا کر لو، انشاءاللہ سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، اللہ کے سامنے ہمیں رونا دھونا آ جائے، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے کچھ نہ کچھ آنسو نکلنے والے بن جائیں، ہماری آنکھیں اتنی نرم ہو جائیں، ہمارا دل اتنا نرم ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے جب دعا کریں ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے کچھ قطرے ٹپک پڑیں۔ یہ دل کی نرمی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے خوف سے جسے رونا آتا ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا آپ بھی ولی ہیں، مجھے بھی ولی بنا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں تو اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا، اللہ والے کہاں دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، ہوتے اللہ والے ہی ہیں، لیکن زبان سے دعویٰ نہیں کرتے۔ فرمایا ولی تو میں بھی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز مجھے آتی ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا آتا ہے، وہ تمہیں بھی سکھا دوں گا۔ یہ چیز مجھے آتی ہے، اللہ کے سامنے میں روتا ہوں، وہ چیز تمہیں بھی آ جائے گی۔ جب اللہ کے سامنے کسی کو رونا خلوت میں آ جائے، سمجھ لو اللہ کی رحمت کا وہ مرکز بن گیا، اب اللہ کی رحمت کی بارش اس کے اوپر ہوتی رہے گی۔ تو اصلاح اور تربیت کا سب سے پہلا نسخہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔
شیخ کی رہنمائی اور رہبری میں ذکر کرنا وہ بیماریوں کا علاج کرتا ہے، وہ روحانی طور پہ کمالات اس سے عطا ہوتے ہیں، وہ اللہ کا قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ باقی ذکر اذکار سے، تسبیحات سے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن کمالات اس سے ہوتے ہیں جو کسی شیخ کی رہبری اور رہنمائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا نام جب دل میں اترتا ہے تو اللہ اسے ایک طاقت نصیب فرماتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی، 1000 سال کے بعد مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، اللہ کا نام ان کو نصیب تھا، اللہ کے نام کی طاقت ان کے پاس تھی۔ تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا اکبر، اس نے اپنا دین بنایا تھا اسلام کے مقابلے میں، اس کا نام رکھتا دین اکبری، اور اس کی کوشش تھی کہ اسلام کے مقامات کو ختم کر کے دین اکبری کو ہندوستان میں رواج دیا جائے۔ گائے کے ذبح کرنے کی پابندی لگا دی، اور بڑے اس نے غلط کام کیے۔ اس کا بیٹا آگے تخت نشین ہوا جس کا نام تھا جہانگیر۔ تو حضرت نے جب حضرت اس میدان میں آئے کہ یہ تو اسلام کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو حضرت نے ان کے خلاف کام شروع کیا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس نے ایک مرتبہ حضرت کو اپنے دربار میں طلب کیا، جگہ ایسی بنائی کہ حضرت جب آئیں تو میرے سامنے جھک جائیں، کیونکہ ہر آنے والا اسے سجدہ کرتا تھا، پھر اس سے بات کرتا تھا۔ تو حضرت کو بلانے کے لیے بھی اس نے ایسا انداز اپنایا، وہ دروازہ ایسا بنایا کہ حضرت کو جھکنا پڑے اندر داخل ہونے کے لیے۔ وہ جھکانا چاہتا تھا، حضرت جھکنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ دل میں اللہ کا تعلق تھا، اللہ کے نام کی طاقت تھی، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا۔ تو حضرت جب وہاں دربار میں پہنچے، حضرت نے پہلے پاؤں داخل کیے، پھر ساتھ داخل کیا۔ حضرت نے بھی طریقہ اپنا لیا، ایسی حالت اپنائی کہ بادشاہ کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ بہت سیکھ پا ہوا، حضرت کے قتل کے آرڈر جاری کر دی کہ حضرت کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کا ایک وزیر تھا، حضرت کا بہت موتقد تھا، محبت کرنے والا تھا، درمیان میں آ کے اس نے قتل کے آرڈر ختم کروا دیے، حضرت کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ کی بیٹی کو خواب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ اپنے باپ سے کہو ہمارے احمد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ 2-3 مرتبہ جو اسے خواب آیا، اس نے اپنے باپ کو بتایا، باپ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ تو ہم سارا کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو آ کر حضرت کو رہا کیا اور معافی مانگی، اور کہا کہ حضرت اب ایسے ہوگا، جو آپ کہتے چلے جاؤ گے ویسے میں کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت نے کہا پہلا کام یہ کرو کہ دلی کے چوک میں اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کرو جس کے اوپر تم نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کروائی، پھر حضرت اسلام کا جو قانون کہتے رہے وہ اس ملک میں نافذ کرتا گیا۔ بہت بڑی اس وقت حکومت تھی ان کی، افغانستان ان کی حکومت کا ایک صوبہ تھا، جو افغانستان پورا ملک ہے ان کی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ تو حضرت نے جیسے کہا ویسے ہی وہ کرتا گیا۔ مغلیہ خاندان کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہدایت ملی، حضرت کے کہنے پر ہر اس نے وہ کام کیا جو حضرت فرماتے گئے۔ حضرت کے دل کو اس نے خوش کر دیا اور اسلام کا قانون نافذ کر دیا۔ تو حضرت جب خوش ہوئے تو حضرت نے بھی ایک بات کہی، حضرت نے فرمایا میں نے جو کہا تم نے کیا، اب اگر میں جنت میں گیا تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں، میں جنت میں گیا تجھے ساتھ لے کے جاؤں، کہ تو نے میرے ہر بات کہنے پہ عمل کیا ہے۔ اور حضرت اسلام کا قانون چاہتے تھے، اللہ نے ملک میں اس بادشاہ کے ذریعے اسلام کا قانون نافذ کر دیا، اور پھر ماشاءاللہ اس خاندان میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بنے، اس خاندان میں بڑے بڑے علماء اور حفاظ پیدا ہوئے۔ ذریعہ کون بنا؟ ایک اللہ کا نیک اور مخلص بندہ اس خاندان کی ہدایت کا ذریعہ بنا جنہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا۔ کیوں؟ دل کے اندر صرف اللہ کا خوف تھا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی
ایسی ہی طاقت پیدا فرما دے کہ اللہ کا خوف ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ اپنے نام کی برکت سے ہمیں بھی اپنا کچھ نہ کچھ تعلق محبت نصیب فرما دے۔ انسان قطرے قطرے سے ترقی کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہی محنت کرے آج ہی ساری کایا پلٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچہ ایسا ایسا قدم اٹھاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ دوڑنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر روزانہ کرنے والا، روزانہ اپنے شیخ کے معمولات پر عمل کرنے والے کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا، ایک وقت کے بعد جا کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں دوڑنے لگ گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں